أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيء عدل وعفوه وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل ولو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فواعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقنان في دار بالبلاء محفوظة وبالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزل العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الذات ونفسا، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاصننا وتصرمت الأعضاء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. ہمارے تیسرے امام حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ آقا میں آپ کا شیعہ ہوں،
تو امام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور غلط دعویٰ نہ کرو۔ آنے والا کہہ رہا ہے کہ آقا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور غلط دعویٰ نہ کرو۔ ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی برائیوں سے اور ہر طرح کی مکاریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ شیعہ تو ہمارے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو حضرت ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اصحاب و انصار کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سيدة نساء العالمين وبسط خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى حسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین
محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ایام جو کہ عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے ایام ہیں، لہذا آج اپنے موضوع سے ہٹ کے خود اسی عزا سے متعلق، محرم سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کہ جو آغوش رسالت میں پروان چڑھے اور بچپن نانا کے سائے میں گزرا، جوانی بابا کے ساتھ گزری اور عمر کے آخری ایام بھائی کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا، جو آپ مدینے سے نکلے تھے، اس قیام کا ہدف، مقصد بیان کرنے سے پہلے خود امام کی چند حدیثیں، امام سے عاقل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا عاقل کون ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو عقل مندی کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے، اور قرآن کے لحاظ سے اور
پیغمبر اور معصومین کی سیرت کے لحاظ سے عقل کا معیار، عقل مندی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں تو اس دنیا میں اور اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں جتنا چالیں چل کے جو جتنا آگے نکل جائے اس کو کہتے ہیں بہت عقل مند ہے۔ لیکن واقعی عقل مند کون ہے؟ امام سے جب سوال ہوا کہ مولا عاقل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے کہ جس سے ڈر ہو کہ یہ جھٹلائے گا، کبھی بھی عاقل اس سے بات نہیں کرتا ہے۔ ایک معلوم ہے کہ سامنے والا ہماری بات جھٹلا دے گا تو اس کو پھر وہ مخاطب نہیں کرتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا ہے۔ جس سے ڈر ہو کہ وہ رد کر دے گا، عاقل اس سے سوال نہیں کرتا ہے۔ جس سے ڈرتا ہو کہ یہ دھوکہ دے دے گا، عاقل اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ جس پر اطمینان نہ ہو، عاقل اس سے کبھی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور اسی عقل کے بارے میں امام آگے فرماتے ہیں، خود معاویہ نے، اور معاویہ کے سامنے، معاویہ کے دربار میں عقل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور امام حسین بھی وہیں تشریف فرما تھے، تو جب عقل کی بات آئی کہ عقل کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا عقل حق کی پیروی کے بغیر کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حق کو اختیار کیا جائے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حق کے راستے پر چلا جائے، اور اسی کو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر امام نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں یہ 5 باتیں نہ ہوں، اس نے اپنی زندگی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور اس کے سننے والے بھی کم ہوں گے۔ اس کی بات پر دھیان دینے والے، اس کے سننے والے، اس کے دوست، اس کے ملنے جلنے والے کم ہوں گے۔ کون سی 5 چیزیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے عقل۔ اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ دوسرے دین، اگر دین نہیں ہے انسان کے پاس۔ تیسرے ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ چوتھے شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ اور 5ویں خوش اخلاقی۔ اگر یہ 5 باتیں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو حقیقت میں اس نے اپنی زندگی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور اس کے جو مخاطب افراد ہوں گے، جو سننے والے ہوں گے، وہ بھی کم ہوں گے۔ بتائی ایک راوی ہیں، یہ چھٹے امام سے، اور چھٹے امام 5ویں امام سے، اور 5ویں امام چوتھے امام سے، اور چوتھے امام امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے بابا کو خط لکھا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے بابا کو خط لکھا کہ میرے سرور و سردار، مجھے دنیا اور آخرت کے خیر سے آگاہ فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کا خیر۔ تو آپ نے جواب میں لکھا، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اما بعد، جو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لوگوں کی ناراضگی اور مخالفت کو قبول کرتا ہے، اللہ تمام امور میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو بھی لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ بھی اس شخص کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، مخالف ہوتے ہیں تو ہوں، لیکن کام ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہے تو امام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کو
لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کام ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر مقام پر اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ زرین اقوال کہ جن کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب وہ ایام کہ جن ایام کے ہم انتظار میں ہیں، یعنی ایام عزا، بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ ہر شیعہ، ہر عزادار ایک محرم جانے کے بعد دوسرے محرم کا انتظار کرتا ہے، پورے سال تیاری کرتا ہے۔ محرم آئے گا، فرش عزا بچھائیں گے، مجلس عزا برپا کریں گے، نذر و نیاز کا اہتمام کریں گے، جلوس ہائے عزا برآمد کریں گے، امام ہمارے عزا خانوں میں ہمارے مہمان ہوں گے، ان کی راہ میں ہم اپنی پلکوں کو بچھائیں گے۔ ہر عزادار کی یہ تمنا، ہر عزادار کی یہ آرزو ہوتی ہے، عزادارو محرم سوگ اور عزا کا مہینہ ہے، لیکن یہ غم صرف کالے کپڑے یا مجلسیں اور جلوس تک محدود نہیں ہے، یہ غم بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہم صرف یہ تصور نہ کریں کہ بس ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، فرش عزا بچھا دیا، ماتم کر لیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ جو غم ہے امام حسین کا، یہ امام حسین کا غم صرف کالے کپڑوں تک یا صرف مجلسوں تک یا صرف جلوسوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ان ایام میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو سوگوار اور عزادار رکھے، صرف مجلس کے وقت نہیں، صرف ماتم کے وقت اپنے کو عزادار ظاہر نہ کریں، بلکہ ان ایام میں 24 گھنٹے اپنے کو عزادار رکھے، اپنے وجود، دل، بدن، گھر اور اطراف میں عزا اور سوگ کا ماحول پیدا کریں کہ محسوس ہو کہ ہاں یہ سماج سوگوار ہے، معلوم ہو کہ یہ جماعت سوگوار ہے، پتہ چلے کہ یہ سوسائٹی، یہ محلہ سوگوار ہے، معلوم ہو کہ یہ شہر کی جس شہر میں عزادار رہتے ہیں یہ شہر سوگوار ہے۔ اور روزمرہ کی وہ عادتیں کہ جن کی وجہ سے سوگ اور عزا کا ماحول متاثر ہوتا ہے، اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس سے ہم بچیں، اس سے ہم پرہیز کریں۔ محرم روحوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، محرم نسلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے کہ جہاں روحیں پاک ہوتی ہیں، جہاں نسلیں پاک ہوتی ہیں، جہاں سماج بنتا ہے، جہاں جماعت سدھرتی ہے۔ عزیزو، یاد رکھو کہ جس طرح جسموں کو موت آتی ہے اسی طرح قوموں کو بھی موت آتی ہے، قوم بھی مردہ ہوتی ہے، جیسے جسم مردہ ہوتا ہے ایسی قوم بھی مردہ ہوتی ہے، جسم کو جیسے موت آتی ہے ایسی قوم کو بھی موت آ جاتی ہے۔ جسم کی موت کیا ہے اور قوم کی موت کیا ہے؟ جسم کی موت روح کا جسم سے نکل جانا، کہتے ہیں یہ اب ہاتھ لگاؤ گے تو پھر اب غسل مسمیت کرنا پڑے گا اگر غسل سے پہلے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ ہے جسم کی موت کہ جہاں روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور قوموں کی موت، سماج کی موت، احساس اور ضمیر کا مردہ ہو جانا، یہ قوموں کی موت کہلاتی ہے کہ جہاں کے اوپر احساس مردہ ہو جائے،
جہاں کے اوپر ضمیر مردہ ہو جائے، جہاں کے اوپر شرم و حیا اور غیرت اٹھ جائے، جہاں کے اوپر عزت اور غیرت ختم ہو جائے، جہاں دشمن ناموس کے اوپر، ہماری عزت کے اوپر، ہمارے محرم کے اوپر قبضہ کر لے، جہاں عزت کے بجائے ذلت کا طوق گلے میں پڑ جائے، جہاں انسان فساد اور فحشا کو گھروں تک لے آئے، خرابیوں کو، برائیوں کو، جہاں خرابیاں اور برائیاں گھروں تک پہنچ جائیں، جہاں باپ اور بیٹی مل کے فحش اور ننگی فلمیں بیٹھ کے دیکھیں، جہاں بہن اور بھائی مل کر رقص کریں اور ناچیں، جہاں بے پردہ اور نیم لباس میں عورتیں بازاروں اور پارکوں میں گھومیں، جب علماء سرکاری اور درباری ہو جائیں، جب جوان لہو و لعب کے رسیا ہو جائیں، اور جب دنیا کی خاطر خوف خدا دل سے نکل جائے، جب امر بالمعروف ختم ہو جائے، جب اچھائیوں کو انسان برائیاں تصور کرنے لگے، اور جب انسان برائیوں کو اچھا سمجھنے لگے، تو عزیزو یہ کہلاتی ہے قوم کی موت، یہ قوم کے مردہ ہونے کی علامت اور سماج کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اب کوئی مسیحا چاہیے کہ کوئی آئے کہ جو مسیحائی کرے، کوئی آئے کہ جو اس مردہ جسم میں روح پھونکے، کوئی آئے کہ جو اس قوم کو زندگی عطا کرے، کوئی آئے کہ جو اس قوم کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالے۔ عزیزو یاد رکھو کہ مسیحائی عیسیٰ بھی کرتے تھے، مسیحا عیسیٰ بھی ہیں، اور مسیحا حسین بھی ہیں، مسیحا عیسیٰ بھی ہیں اور مسیحا حسین بھی ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ مسیحا عیسیٰ جسموں کو زندہ کرتے تھے، حسین قوموں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ میں اور حسین ابن علی میں یہ فرق ہے۔ مسیحا وہ بھی تھے، مسیحا یہ بھی ہیں، لیکن عیسیٰ کی جو مسیحائی ہوتی تھی وہ صرف جسموں تک تھی، وہ جسموں کو زندہ کرتے تھے، ان میں روح پھونکتے تھے۔ حسین ابن علی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے ذریعے سے قوموں کو زندہ کیا ہے، مذہب کو زندہ کیا ہے، دین کو زندہ کیا ہے، اور اس طریقے سے اور اسی بنیاد پر حسین قوموں کے مسیحا کا نام ہے۔ یہ محرم اور یہ حسینی انقلاب اور یہ کربلا والوں کا غم قوموں کو زندہ کرتا ہے، قوموں کے اندر روح پھونکتا ہے، ضمیر کو بیدار کرتا ہے، انسان کے اندر حیا اور غیرت کو پیدا کرتا ہے، فضول اور بیہودہ باتوں سے انسان کو روکتا ہے، اور امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے اور فکروں کو کھولتا ہے۔ یہ ہے امام کا انقلاب، یہ ہے عاشوراء، یہ ہے محرم۔
ان ایام میں ہمارا جو وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض، اور وہ یہ ہے کہ خصوصاً اہل مجلس اور اہل منبر کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، لہذا اہل مجلس کا بھی ایک فریضہ ہے اور اہل منبر کا بھی ایک فریضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایام سبب بنے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں ان کی محبت میں اور اضافہ ہو اور وہ محبت بڑھ جائے، امام حسین سے واقعی اور سچا عشق ان کے اندر پیدا ہو، یہ محبت صرف زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو بڑھانے اور دلوں میں اتارنے کے ساتھ ساتھ معرفت اہل بیت ان ایام میں دوسرے ایام کی نسبت زیادہ ہو، یہ ایام خود سبب بنے کہ امام کی معرفت، رسول کی معرفت، خدا کی معرفت، دین کی معرفت، شریعت کی معرفت، یہ صحیح طور پر انسان کو حاصل ہو، اور ایسا نہ ہو کہ محرم ختم ہو جائے اور انسان جہاں پر تھا وہیں پہ رہ جائے۔ محرم، میں ہر سال یہ بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ محرم ایک مسلسل تحریک کا نام ہے، مسلسل ایک انقلاب کا نام ہے، مسلسل ایک بدلاؤ کا نام ہے۔ امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی جو کربلا کے میدان میں پیش کی ہے اپنی اور اپنے اعزاء اقربا اور اصحاب و انصار کی، تو بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی مقصد کے، یقیناً رونا بڑا ثواب، یقیناً ماتم اور یہ امام کا سوگ، یہ سیاہ لباس، یہ سوگ کا ماحول اور جو بھی چیزیں امام کے غم میں اور امام کے اس سوگ میں اضافے کا سبب بنے، علماء نے ان کی تائید کی ہے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام کے جو قیام کا ہدف اور مقصد ہے اس ہدف اور مقصد سے ہم کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ امام کا ہدف کیا تھا؟ امام کا مقصد کیا تھا؟ اور اس کو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، امام نے خود بیان کر دیا ہے کہ جس وقت امام مدینے سے نکل رہے تھے اور جناب محمد حنفیہ کے نام جو آپ نے وصیت نامہ تحریر کیا ہے، اسی وصیت نامے میں آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی اور یہ چیز صراحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی تھی، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں زمانے میں ظلم و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اريد ان امر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے روکوں، اور اس راہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر عمل کروں۔ یہ ایام سبب بنے کہ لوگ اچھائیوں کی طرف آئیں اور برائیوں سے دور ہوں، یہ ایام ذریعہ بنے کہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ، رسول اور امام کی معرفت حاصل کریں۔ ماشاءاللہ بھاونگر میں اچھے اور معتبر اور پڑھے لکھے علماء اور ذاکرین کو سننے کی روایت رہی ہے، لہذا میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس روایت کو قائم رکھیے۔ یہ جو معیاری علماء، معیاری ذاکرین کہ اگر منبر کے اوپر آیا ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرے،
اور جو بھی گفتگو ہو وہ قرآن اور سیرت معصومین کے آئینے میں گفتگو ہو، مدلل گفتگو ہو، اور کسی بھی عزادار کے ذہن میں اس گفتگو سے کسی بھی قسم کا شک شبہ نہ پیدا ہو، بلکہ عزاداروں کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہو۔ یقین کی کیفیت پیدا ہو، اس لیے کہ اور یہی کام ہے علماء کا۔ علماء انبیاء کس لیے آئے تھے؟ ائمہ کس لیے آئے تھے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب وارث ہیں تو انبیاء آئے تھے لوگوں کے دلوں سے شک شبہوں کو دور کر کے ان کو یقین کی منزل میں لانے کے لیے کہ اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں یقین کی منزل میں آ جائیے، رسول کی رسالت کے اوپر اس کو یقین ہو جائے، ائمہ کی امامت کے اوپر اس کو یقین ہو، قیامت کے اوپر یقین ہو، اللہ کی عدالت پر یقین ہو، احکام اسلامی کا احترام اور ان کے اوپر یقین، ان کی بجاوری۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ یہ جو روایت رہی ہے الحمدللہ بھاونگر کی، میری گزارش ہے کہ اس روایت کو قائم رکھیں، اس لیے کہ محرم کے دو اہم رکن ہیں، دو اہم رکن ہیں محرم کے، ایک ہے مجلس اور دوسرے ہے جلوس۔ مجلس مومنین کو حسین سے قریب کرتی ہے، مجلس مومنین کے دلوں میں حسین کی محبت میں اضافہ کرتی ہے، مجلس مومنین کے اندر معرفت پیدا کرتی ہے، اور جلوس لوگوں کو حسین سے قریب کرتے ہیں، قوموں کو حسین سے قریب کرتے ہیں۔ لہذا پچھلے سال جو آپ سے غلطی ہو گئی ہے وہ اس سال غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک سیکولر ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا جلوس پرمٹ سے ہوتا ہے، پرمیشن سے اٹھتا ہے۔ ہر قوم کو ہندوستان کے آئین اور قانون میں رہ کے اپنی بات کہنے کا ادھیکار اور حق ہے، اور یہ تو ہندوستان ہے۔ بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں جگہ پاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ یہاں تو ہندو بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں، یہاں تو ہر قوم حسین کا احترام کرتی ہے۔ لہذا اگر یہ بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ نہیں ان کو حسین کے نام سے اعتراض ہے، تو میں نہیں مان سکتا، مسلمان کیا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو حسین کے نام سے اعتراض ہو۔ کوئی مسلمان تو دور کی بات، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو حسین کے نام پر اعتراض ہو۔ لہذا یا حسین مت کہو۔ بڑا تعجب ہوا جب میں واپس آیا کہ پتہ چلا کہ معلوم ہے یا حسین تک نہیں کہا۔ لہذا اور دوسرے یہ کہ میں اپنے جوانوں اور نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا ایک بات کہ صحیح ہے کہ جب آپ جلوس برآمد ہوتا ہے تو تازہ تازہ جوش رہتا ہے، لیکن یہ جوش یہ ولولہ صرف امبا چوک تک نہ رہے، یہ جوش یہ ولولہ آپ کا پورے راستے قائم رہے۔ اور معلوم ہوا کہ جو بھی جوش ولولہ دکھانا تھا اور آپ نے اسی امبا چوک میں دکھا دیا، اور اس کے بعد اب آگے بڑھنے کی آپ کے اندر طاقت ہی نہیں رہ گئی، سینے پر ہاتھ مارنے کی قوت ہی نہیں رہ گئی۔ ایسا نہ ہو، آپ آئیے ہمارے یہاں دکھائیں، 12 گھنٹے جلوس چلتا ہے اور مسلسل لوگ ماتم کرتے رہتے ہیں، زنجیر زنی کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ 12 گھنٹے تک کنٹینیو۔ لہذا یہ 4 گھنٹے کا جلوس
صرف امبا چوک تک نہ رہے جوش جذبہ، بلکہ یہ جوش یہ جذبہ پورے راستے رہنا چاہیے. آپ ثبوت دیجئے کہ ہم حسینی ہیں. تو عزیزو یہ دو اہم رکن ہیں عزائے سید الشہداء کے، ایک ہے مجلس اور ایک ہے جلوس. مجلسیں مومنین کو حسین سے قریب کرتی ہیں، عزائے سید الشہداء لوگوں کو حسین سے قریب کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا نعرہ یا کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے کسی دوسری قوم کی دل آزاری ہو، اس کی اجازت نہ امام نے دی ہے، نہ رسول نے دی ہے، نہ کسی مرجع نے دی ہے. کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے کسی دوسری قوم کی دل آزاری ہو، یا آپ ان کے اوپر کوئی اشارہ یا کنایا یا ان کو کوئی ہوٹنگ یا ایسی کوئی بات کہ جس سے دوسری قوموں کو للکارنا یا ان کو چڑھانا، قطعاً نہیں. آپ کا کام ہے خلوص کے ساتھ یا حسین کہنا، خلوص کے ساتھ عزائے سید الشہداء برپا کرنا، خلوص کے ساتھ مجالس عزا برپا کرنا، خلوص کے ساتھ جلوس ہائے عزا نکالنا. اگر انشاءاللہ یہ خلوص قائم رہا تو دیکھیے پھر یہ عزا کس قدر، اس لیے کہ خلوص چاہیے خالق کی بندگی کے لیے. خلوص ہوتا ہے تو اس خلوص کی بنیاد پر خود اس کے اندر اللہ رونق پیدا کرتا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا ہے. لہذا خلوص قائم رکھیں آپ، مجلسوں میں بھی، جلوس میں بھی، نذر و نیاز وغیرہ میں بھی. اور دوسرے یہ کہ ہر سال کچھ گزارشیں ہیں کہ جو ہم اس محرم کے موقع کے اوپر کرتے ہیں، لہذا انہی گزارشیں اور یہی گزارشیں کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ اول تو یہ کہ اپنی صفوں میں اتحاد، بھائی چارہ، میل جول قائم رکھیں. اتحاد بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور آج صرف شیعوں ہی میں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام قوموں میں، خاص کر تمام مسلمانوں کو سارے مراجع، اگر آپ علماء اور مراجع کی جو آج کی تقریریں ہیں اگر آپ ان تقریروں کو دیکھیں اور سنیں تو سب کے بیانات آپ کو اتحاد کے اوپر ملیں گے. اس لیے کہ آج دنیا میں ایک انٹرنیشنل سازش چل رہی ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی. اہل سنت کے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں کہلوانا کہ جس سے شیعہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں، اور شیعوں کی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوانا کہ جس سے اہل سنت لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں. یہ ایک عالمی انٹرنیشنل پیمانے پر ایک سازش. لہذا تمام علماء اور مراجع نے ان حالات میں کہ جو آج جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی ہوش اور حواس کے ساتھ، بہت ہی کھلے ذہن کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت ہی عقل کے ساتھ، بہت تدبیر کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اپنی صفوں میں بھی اتحاد رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اور دوسری جماعتیں اور دوسرے سماج ہیں وہ بھی ہم سے قریب ہوں اور ہمارے ساتھ آئیں. اور دوسرے یہ کہ دوسری قوموں کو کربلا اور حسینیت سے آگاہ کرنے کے لیے بینر، پوسٹر، ہینڈ بل وغیرہ کی تقسیم. میں ہر سال اس کی گزارش کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو الیکٹرانک میڈیا، اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کے جو وسائل اور ذریعے ہیں اپنی باتوں کو پہنچانے کے، ان وسیلوں اور ذریعوں سے فائدہ اٹھا کے اپنا میسج، اپنا پیغام دوسری قوموں تک منتقل کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دوسری قوموں کو حسین کو نہیں پہچنوا پائے ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دوسری قوموں کو متعارف نہیں کروا پائے کہ حسین کون ہے، کربلا کیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے یا عزاداروں کی ذمہ داری ہے؟ مسجد اور امام باڑے کی مرکزیت کو قائم رکھیں. شہر میں جو بھی مجالس عزا ہوں ان میں پابندی سے اور وقت کے اوپر شرکت کریں. مجلس اور ماتم کے وقت ادھر ادھر نہ بیٹھیں، ادھر ادھر نہ گھومیں پھریں. ماتمی انجمنیں، تعزیہ کمیٹیاں، سبیل کمیٹیاں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ سہکار کریں. جماعت کے جو بھی امور ہیں ان تمام امور میں
پوری جماعت کو چاہیے کہ وہ سہکار دے، سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ عزاداری کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور میں نے غالباً یہ بات 2 سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہی تھی، پھر آج بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہر شہر کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے عزاداری سید الشہداء میں۔ اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو ہر 20 کلومیٹر، 40 کلومیٹر پہ، 50 کلومیٹر پہ، 100 کلومیٹر پہ آپ کو عزاداری کا انداز بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بھاؤ نگر میں کسی اور طریقے سے لوگ ہم مناتے ہیں، مہوا میں کوئی اور طریقہ ہے، احمد آباد میں کوئی اور طریقہ ہے، آپ گجرات سے ہٹ کے دلی جائیے وہاں کوئی اور طریقہ ہے، یو پی جائیے وہاں کوئی اور طریقہ ہے، ہندوستان سے ہٹ کے پاکستان جائیے وہاں کچھ اور طریقہ ہے، ایران جائیے وہاں کچھ اور طریقہ ہے، عراق جائیے وہاں کچھ اور طریقہ ہے۔ لہذا ہم ہر سال کچھ نیا کرنے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ کہ فلاں جگہ یہ ہوتا ہے لاؤ اس کو یہاں بھی ہم کریں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ اسی چیز کے اوپر بڑی رقت ہو رہی ہے، بڑا گریہ ہو رہا ہے، بہت اثر انداز ہے وہ چیز، لیکن آپ کے یہاں معلوم ہو کوئی گریہ نہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ایسے ہی۔ مثلا بہت سی چیزیں ایران عراق میں رائج ہیں، اگر وہ یہاں کی جائیں تو لوگ تماشا دیکھیں گے، ہنسیں گے ان کو کہ یہ کیا ہے، لیکن وہاں کے اوپر اسی کے اوپر گریہ ہوتا ہے، وہاں کے اوپر وہی عزاداری کا جز ہے، اور اس کو علماء نے، مراجع نے منع بھی نہیں کیا ہے۔ اور لہذا بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں عزاداری سید الشہداء میں، جو مجلسیں ہیں، جو جلوس ہیں، جو پروگرام ہیں، ان کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ ان پروگراموں کو، ان مجلسوں کو، ان جلوسوں کو، ان مخصوص تاریخوں کے پروگراموں کو، ان مخصوص دنوں کے پروگراموں کو اور رونق بخشی جائے، اور بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اچھا بنایا جائے۔ اور تیسرے یہ کہ نیاز میں کوشش کیجئے کہ دیکھیے بے احترامی نہ ہو، نیاز میں اسراف نہ ہو، اس کا احترام کریں، اور جتنا ضرورت ہے بس اتنی ہی غذا لیں، اور اس سے زیادہ واپس کر دیں یا نہ لیں، تاکہ اسراف نہ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ اور باقی نظم، ڈسپلن، ویوستھت رہنا یہ ہماری قوم کی علامت رہی ہے، پہچان رہی ہے، لہذا اس ڈسپلن کو قائم رکھیں، یہاں تک کہ جوتے چپل اتارنے سے لے کے اور گاڑیاں کھڑی کرنے تک ہر جگہ ڈسپلن دکھنا چاہیے، لگے کہ ہاں ایک مہذب قوم ہے، لگے کہ ایک تہذیب والی قوم ہے، ایک باادب قوم ہے، ایک پڑھی لکھی قوم ہے۔ لہذا ہر موقع کے اوپر اور ہر جگہ ڈسپلن ہونا چاہیے، نظم ہونا، مجلس میں آئیے وہاں بھی ڈسپلن ہو، جلوس میں جائیے وہاں بھی ڈسپلن ہو، پروگرام کے بعد، پروگرام کے پہلے نظر، نیاز اور دیگر پروگرام وغیرہ ان میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں آنے والے علماء و ذاکرین بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہیں گی۔ بہرحال کوشش یہی کریں کہ عزائے سید الشہداء میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ ایک دکھیاری ماں کی تمنا اور آرزو ہے، دعا دیتی ہیں زہرا جب بھی کوئی عزادار ان کے لال کا فرش عزا بچھاتا ہے، دعا دیتی ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ، نجف میں ایک خاتون تھی جو ہر سال محرم کرتی تھی اور اپنی حیثیت کے مطابق نذر و نیاز کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک سال محرم آیا تو بیچاری کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ اس سال ہم محرم کیسے کریں گے، اس سال ہم نذر و نیاز کا اہتمام کیسے کریں گے۔ غیرت تھی، کس کے پاس جائے، کس سے کہے، کچھ ہمت نہیں پڑی۔ اس نے کیا کیا، جب چاند دیکھا محرم کا تو چاند رات کو اپنے گھر میں، اپنے عزا خانے میں فرش بچھا دیا، اور جب مجلس کا وقت آیا ہے
تو دیکھا کہ عبا میں ملبوس ایک بی بی آئی ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ خاتون تم مجلس کر رہی ہو، آؤ مجلس کرتے ہیں۔ مجلس ہوئی، وہ گھر کی خاتون اور یہ آنے والی خاتون، دو خاتونوں نے مل کے مجلس کی، اور وہ بیان کرتی ہے کہ ہر روز چاند رات سے لے کے 10ویں محرم تک یہی دستور رہا، جب مجلس کا ٹائم ہوتا تھا وہ بی بی آ جاتی تھی، اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ میں پانی پیش کر دیتی تھی بی بی کو، اور وہ بی بی پانی بھی نہیں پیتی تھی، اور نہیں، اور اس وقت تکلف میں اور بس شکریہ ادا کر کے کہ اور واپس چلی جاتی۔ جو کہتی جب شب عاشور آئی ہے تو اس معظمہ کی بے قراری ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس معظمہ کی بے قراری ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ عاشور کا دن آیا، شب عاشور کی مجلس تمام ہوئی، پھر چلی گئی۔ عاشور کا دن آیا ہے تو عاشور کے دن جیسے ہی مجلس کا وقت ہوا بی بی پھر آ گئی، اور آنے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو میں نے کہا بی بی نے 10 دن تک ہماری خدمت کی ہے، مجلس اعضاء میں شریک ہوئی، ان کو کیا ہدیہ دیں، ان کو کیا نذرانہ پیش کریں؟ وہ کہتی گھر میں جو کچھ بھی سامان تھا میں نے جمع کیا، اور میں نے جمع کرنے کے بعد بی بی کی خدمت میں لے کے آئی، اور بی بی کی خدمت میں لینے کے بعد کہا کہ بی بی معاف کرنا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مختصر سا اثاثہ تھا کہ جو حسین کی مجلسوں کے نذرانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بس ایک مرتبہ بی بی نے کربلا کے رک کر کے آواز دی، میرے لال حسین، تیری ماں عزادار بن کے آئی ہے، تیری ماں پرسے دار بن کے آئی ہے، ارے مجھے یہ نذرانہ نہیں چاہیے، مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے، میں تو ان عزاداروں کو دعا دیتی ہوں کہ جو ان ایام میں میرے لال کی فرش عزا بچھاتے ہیں اور میرے لال کا ماتم کرتے ہیں اور ان کا سوگ مناتے ہیں۔ بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، معبود ہم سب گنہگار اور خطاکار تیرے حسین کے عزادار، معبود عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ امریکہ اور اسرائیل اور ساتھی وہ آج دنیا کی نام نہاد مسلمان حکومتیں کہ جو عزاداران سید الشہداء کی عزاداری میں روڑے اٹکا رہی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، سعودیہ اور بحرین اور یمن جیسی دوسری حکومتیں، معبود ان تمام حکومتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہم سب کو عزاداری سید الشہداء ہر سال سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس عزاداری سید الشہداء کو قبول فرما۔ معبود عزاداران سید الشہداء جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔